ایک پرانا اگر ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں کلچر کو اور چیزوں کو، ایون میری والدہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے، اچھا مطلب انہوں نے جسٹ میٹرک کیا ہوا پرانا، اور بے شمار میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی مائیں جو سی پڑھی لکھی نہیں، لیکن اگر ان کو نمبر دیے جائیں، ان کے کردار کے نمبر، ان کے اخلاق کے نمبر، ان کے قربانی کے نمبر، ان کی کہہ لیجئے کہ تربیت کے نمبر، ان کے سیکریفائز کے نمبر، تو وہ 100 آؤٹ آف 100 ہے۔ بالکل۔ اب ہوتا کیا ہے، ہماری مائیں شاید سمجھتی ہیں کہ کسی ماڈرن سکول میں داخل کرانے سے بچوں کی تربیت ہوتی ہے، بالکل ایسے وہ سمجھتی ہیں کہ شاید کوئی بڑا ٹیڑھا منہ کر کے بچہ انگریزی بول رہا ہے تو تربیت بڑی اعلیٰ ہوئی، وہ سمجھتی ہیں کہ بچہ جون سا اگر وہ بڑے ماڈرن اسلوب میں کپڑے پہن رہا ہے تربیت بڑی اعلیٰ، ایسا نہیں۔ یاد رکھیے، بچہ ماں کو دیکھ کے شخصیت بننی اس کی شروع ہوتی ہے، بالکل وہ ماں کو آئیڈیلائز کر رہا ہوتا ہے ماں کو، وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں خوش رہتی ہے، اس پہ اثر پڑتا ہے، وہ ماں کو دیکھتا ہے ماں اداس رہتی ہے، اثر پڑتا ہے، وہ ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں ہر وقت ڈپریس رہتی ہے، شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک سائیکالوجی میں ایک فنومنا ہے، اس کو ریفلیکسز کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی ایک کو جمائی آئے نا، تھوڑی بہت دوسرے کو بھی آئی جاتی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ہاں تیسرے کو بھی وائبز آ رہی تھی، وہ وائبز نہیں آتی، ہوتا کیا ہے، ہمارا جو انکانشیس ہے وہ بھی ریڈ کرتا ہے۔ اچھا، ہمارا ایک ذات ہے جو دیکھ رہی ہے، ایک اندر ایک ذات ہے، وہ ذات جون سی ہے اس کو ریفلیکٹ کرتی ہے، اسی عمل کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تو اگر کہہ لیجئے کہ بچہ دیکھتا ہے کہ ماں جون سی ہے ڈپریس ہے، یہ ڈپریشن کسی نہ کسی شکل میں بچے میں بھی چلا جاتا ہے۔ اگر وہ ماں کو دیکھتا ہے تکلیف میں، اور وہ تکلیف بہت طویل ہو گئی ہے، ہر وقت جلتے کڑتے روتے سڑتے دیکھتا ہے، چاہتے نہ چاہتے یہ رویہ بچے کے اندر بھی کہیں نہ کہیں چلا جاتا ہے۔ شاہ جی، اس کا مطلب ہے جو بروکن فیملیز ہیں اس کا بچے کی جو پرسنالٹی ہے اس میں بہت اثرات ہوتے ہوں گے۔ ایک بات بتا دوں آپ کی، اگر آپ میاں بیوی کے کانفلکٹس ختم نہیں ہوتے اور آپ کے جھگڑے لڑائیاں نفرتیں یہ ختم نہیں ہوتی، آپ کا گھرانہ بڑے خطرے میں ہے۔ وہ خطرے میں کیوں ہے؟ اصل ایسٹ وہ پراپرٹی، وہ مال و اسباب، وہ عہدے، گریڈ، طاقتیں وہ نہیں ہیں جو آپ نے کمائی ہیں، اصل سکسیس ہے اولاد کی کامیابی۔ بالکل، اگر آپ کی اولاد ناکام ہے، آپ سے زیادہ ناکام کوئی نہیں ہے۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ خدا کے بندو، اپنے درمیان صلح اسی لیے قائم کر لو، صلح اتفاق، کہ اس سے آپ کے بچوں کے مستقبل بڑا اچھا اثر پڑتا ہے۔ بالکل۔ ایک اور بات بتاؤں، ماں کے اندر برداشت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر عورت میں برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اور ایک جو عام طور پہ جلد بازی اور تیزی دیکھی جاتی ہے میلز میں، نئی بریڈ میں تو بہت زیادہ آ رہی ہے، بالکل یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ صبر برداشت سے ہوتا کیا ہے؟ یہ صبر برداشت تحمل اگر بچوں میں چلا جائے تو صبر برداشت تحمل کامیابی کی کنجی ہے۔ کامیابی کی کنجی تو آپ نے قرار دیا، لیکن شاہ جی جب کچھ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ آپ کا برداشت جواب دیتا ہے، تو لڑکیاں تو ویسے بھی ایموشنل ہوتی ہے کہا جاتا ہے، تو اس وقت بچے کے سامنے کیسے آپ ریئیکٹ کرو، کیسے آپ اپنے آپ کو بدل کے فوراً اپنے ریئیکشن کو چینج میرا کرو؟ ماننا یہ ہے کہ اتنا زیادہ انسان کو حالات خراب نہیں کرتے جتنے اندیشے خراب کرتے ہیں۔ اندیشہ ہمیشہ پیدا ہوتا ہے ایمان کی کمزوری سے۔ اندیشہ، اس کی اندیشے کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ اللہ جو ان سے ہے وہ نہیں دیکھ رہا، شاید اللہ تو سمیع و بصیر ہے۔ اگر آپ اپنی مشکل کو، اپنی پریشانی کو اٹھا کے لے کے سجدوں میں پیش کرتے ہو کہ میرے مالک مہربانی فرما، میری کیپیسٹی بلڈ کر دے، مجھے وہ عزم دے، مجھے وہ ہمت دے، مجھے وہ برداشت دے، میں برداشت کروں گی تو یقیناً میری نسلوں پہ اچھے اثرات پڑیں گے۔ اب ہوتا یہ ہے، میرے مطابق جن چیزوں کو قبول کرنا ہوتا ہے نا، ہم ان پہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، جلتے کڑتے رہتے ہیں۔ یہ جلنے کڑنے کا مزاج جو ان سا ہے، یہ بچوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گی ایڈ، کہ آج کل کی ماؤں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھی ہوتی ہیں سسرال میں اگر رہ رہی ہیں تو وہ اپنی جٹھانی کی، اپنی ساس کی، اپنی نندوں کی بدگوئیاں کرنے میں مصروف ہوتی ہیں، اس نے یہ کر دیا، اور یقیناً زیادہ تر ایسی مائیں ہیں جو فون کر کے گھر پہ بلا رہی ہوتی ہیں کہ امی آج میرے ساتھ یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، آج اس نے مجھے یہ کہا۔ تو اس پر بچے کی پرسنالٹی پہ کتنے اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیونکہ بچہ بھی وہیں پر موجود ہے، وہ سن رہا ہے کہ میری پھپھو بری ہے شاید، یا شاید میرا جو چچی ہے وہ بری ہے، تو اس کی فیملی کے اس کے جو پرسنالٹی ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوگی؟ اچھا دیکھو کیا خوبصورت جملہ نہج البلاغہ کا ہے، حضرت علی کرم اللہ وہ جو جملے کا مفہوم بتا رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ جو کردار اور شخصیت میں کمزور ہے وہ غیبت زیادہ کرتا ہے۔
یعنی غیبت کا تعلق آپ کے کردار کی کمزوری سے اور آپ کے اندر کی کمزوری سے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو بچہ دیکھتا ہے ہر وقت بیک بائٹنگ کو, وہ اس ویکنس کو کہیں ابزارو کر لیتا ہے, وہ چالاکی کو, اس طرح کی مکاری کو, اچھا وہ اس کے اندر آنا شروع وہ آ جاتی ہیں. جس طرح دیکھو ایک کو اگر فلو ہوا ہو دوسرے کو بھی ہو جاتا ہے. فزیکل جو ہماری بیماری ہیں وہ ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. کچھ روحانی بیماری ہیں جو ایک سے دوسرے کو لگتی ہیں. اور میں کہتا ہوں کہ اگر ماں روحانی طور پہ کمزور ہے اور بیمار ہے, یہ بیماریوں کی نشانی آپ نے بتائی, تو بچوں اور نسلوں کو یہ بیماریاں بہت زیادہ لگتی ہیں. کہ اگر ماں کا کردار انہوں نے دیکھا ہے, وہ کمزور بھی ہے, غیبت کرتی ہے, بدخوئیاں کرتی ہے, اور ایسی چلاکیاں استعمال کرتی ہے جس کا نتیجہ کوئی نہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں, کہ مطلب کسی کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے, کسی کے نمبر کم کرنے کے لیے جو ان سے ہے, کسی کے حسد کی لے کر اور کسی کے لیے کردار کشی کر دی گئی. یہ اس طرح کے عمل جو ان سے نا بچوں کو بڑا ویک گراؤنڈز پہ کر دیتے ہیں. اب ہوتا ہی ہے, بچے نے کیونکہ یہ دیکھا ہوتا ہے, وہ ساری زندگی ان ٹولز کے ذریعے کچھ کرنا چاہتا ہے. یہ ٹولز ہیں ویک ٹول, یہ ناکامی کے ٹولز ہیں. وہ ناکامی کے حربوں کو آزماتا ہے اور ناکام ہوتا ہے. اسے سمجھ نہیں آتی کہ میرا قصور کیا ہے. اسے کوئی نہیں بتاتا کہ تیرا قصور یہ ہے کہ جو تیری تربیت تھی اس میں غیبت کو, حسد کو, بخل کو, کمینگی کو ڈال دیا گیا. بالکل جب ڈال دیا گیا اب نکالنا بڑا مشکل ہے. تربیت بلڈ کے اندر جیسا بلڈ سرکولیٹ ہوتا ہے ایسے ہی تربیت ہمارے اندر ہوتی ہے. بالکل اس کو ایک چیز بنی بنائی کو ڈی کوڈ کرنا بڑا آمنا مشکل ہے کہ آپ اپنے اندر سے کچھ نکال لیں اور کچھ ڈال لیں. اب یہ نکالنا اتنا مشکل کام ہے کہ دنیا کا کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کو تیار بالکل نہیں ہوتا. بڑے لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں, مانتے نہیں ہیں. ماننا بڑا مشکل کام ہے کہ جو میں نے بلنڈر مارا ہے یہ بلنڈر میرے اندر سے نکلا ہے, یعنی میرا ہی قصور ہے. قصور ماننے کی بجائے دوسروں کو الزام دیتے رہتے ہیں. غلطی ماننا واقعی تسلیم کرنا بڑا مشکل کام ہے, لیکن جو تسلیم کر رہے تھے میرے خیال میں وہ کامیاب انسان ہے. دیکھو تسلیم کرنے کا مطلب ہی اصلاح ہے. آپ کی اصلاح ہوتی تب ہے جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں. سو میرے مطابق اگر آپ اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا کام کرتے ہیں کہ آپ اپنی غلطیوں کو ڈھونڈیں, اپنے مزاج کی وہ عادات جو پختہ ہوتے ہوتے کافی حد تک پختہ ہو گئی ہیں لیکن آپ نشاندہی کرتے ہیں یار یہ مجھے نکال دینی چاہیے, یہ کہیں نہ کہیں سے. میں چھوٹی سی میں ایک مثال دوں گا کہ مجھے بڑی اپنی یہ جب سائیکالوجی پڑھی, ایکسپوئر میرا بڑھا, ٹریننگز لیں, پڑھنے کا اتفاق ہوا, دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوا, تو مجھے پتہ لگا کہ ایک اداسی سی ہے. اچھا تو میں نے ڈھونڈا یہ اداسی کہاں سے آ گئی, تو پتہ لگا کہ یہ تو ماں کی طرف سے آ گئی. کیونکہ ہمارے معاشرے میں انڈو پاک میں جون سا ہے وہ ماں جون سی ایک ویک کریکٹر ہے, مضبوط کریکٹر نہیں ہے, والد ایک مضبوط کریکٹر ہے. تو میں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ مجھے اس کو اپنے اندر سے نکالنا ہے, کیونکہ اگر یہ میں رکھوں گا تو یہ تو میری ایفیشنسی کو نیچے گرائے گی, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ میری کارکردگی کا ستیہ ناش کر دے گی. تو میں نے اس پہ ورکنگ شروع کر دی. ہمیں کبھی نہیں شرمانا چاہیے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں سے ہم میں آ گئی ہے, گرومنگ کی وجہ سے, پیرنٹنگ کی وجہ سے. مثلا میں نے دیکھا ہے بعض بچے اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں. جب بھی میں نے تحقیق کی ہے تو شاہ جی اس تحقیق کے حوالے سے ہم بات کریں گے, لیکن ناظرین یہاں وقت ہو ایک بریک کا اور اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں.